السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے سزاوار ہیں کہ جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام کا نذرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا۔ ناظرین، میں نے خطبے میں جو آیتیں پڑھی، یہ آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور تعظیم میں نازل ہوئی ہیں۔ حکم دیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کس طرح ادب و احترام کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے شان میں ذرا برابر بھی گستاخی نہیں کرنی ہے۔ ایک دفعہ جب حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کر رہے تھے، کسی معاملے میں باتیں چل رہی تھی، تو آپ حضرات کی ان دونوں صاحبین کی آوازیں کچھ ذرا سے بلند ہو گئی، تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار گزری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو میرے نبی کے سامنے اونچی مت کرو، میرے نبی کے آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ، اور تم جھڑکیاں نہ دو، جس طرح تم ایک دوسرے کو جھڑکی دے کر کے بات کرتے ہو، اس طرح سے باتیں نہ کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، اگر تم اس طرح سے شان میں گستاخی کرو گے، اس طرح سے بے ادبی کا مظاہرہ کرو گے، تو یاد رکھو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال کو اس طرح سے ہم اکارت کر دیں گے، اس طرح سے بیکار کر دیں گے، وانتم لا تشعرون، کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، اس طرح سے ہم تمہارے اعمال کو ختم کر دیں گے۔ اگر انسان کو یہ احساس ہو، اگر انسان کو یہ پتہ چلے کہ وہ جو کما رہا ہے وہ کیسے بیکار ہو رہا ہے، تو اس صورت میں وہ آدمی اس سے پرہیز کرتا ہے، اس سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ اس طرح سے میں تمہارے اعمال کو بیکار کر دوں گا کہ تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا، سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کا ایک واقعہ کہ ایک دفعہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں، یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کچھ نجی باتیں چل رہی تھی، کچھ خانگی گھریلو باتیں چل رہی تھی، جس میں ام المؤمنین کی آواز بلند ہونے لگی، ذرا سے وہ اونچی آواز میں بات کرنے لگیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اونچی آواز میں بات کر رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ زوجہ محترمہ ہے، آپسی تعلقات ہیں، دلی تعلقات ہیں،
میاں بیوی کے درمیان میں کچھ باتیں ہوتی بھی ہیں اور یہ گھریلو باتیں چل رہی تھی، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ میرے بیٹی کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند ہو رہی ہے تو آپ ناراض ہو گئے، اور اس قدر ناراض ہو گئے کہ آپ ہاتھ اٹھایا اپنی بیٹی کو تھپڑ لگانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روک لیا، وہاں سے آپ ناراض ہو کر چلے گئے، یہ کہہ کر کہ تم میرے نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرتی ہو اور اونچی آواز میں تم بات کرتی ہو، یہ کہہ کر کے ناراض ہو کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ دیکھا میں نے کس طرح سے اس آدمی سے تمہیں بچا لیا۔ اور ایک دفعہ ایسا بھی ہو گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تشریف فرما تھے، اور دونوں کے درمیان میں محبت کی باتیں چل رہی تھی، ہنسی خوشی سے وہ رہ رہے تھے۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں دونوں کو ہنستا ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی آپ اپنی اس خوشی میں شامل فرمائیں، چونکہ اس سے پہلے جب آپ دونوں کے درمیان میں ترش کلامی ہو رہی تھی اس وقت میں موجود تھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج بھی اس موقع پر بھی میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں جہاں آپ دونوں ہنسی خوشی کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ دونوں مسکراتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اس مبارک محفل میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات بھی گوارا نہیں تھی کہ آپ کی بیٹی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں بے تکلفی ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان میں انبن بھی ہو جایا کرتی ہے، یہ میاں بیوی کے تعلقات کا معاملہ ہے، لیکن آپ کو یہ بات بالکل گوارا نہیں تھی کہ آپ کی بیٹی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہے، زوجیت میں ہونے کے باوجود بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے، وہ اپنی آواز کو وہاں بلند کرے، یہ آپ کو قطعاً گوارا نہیں تھا۔ یہ محبت کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس درجہ ہو کہ آپ کی شان میں ذرا برابر بھی گستاخی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی بھی اس بات کو ذرا برابر بھی پسند نہیں فرماتا۔ آپ کے شان میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی آیت نازل فرمائی جہاں کہیں بھی ایسا نظر آتا کہ ذرا سی گستاخی ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی فوراً آیت نازل فرماتا۔ ایک شخص جو حجرے کے پیچھے سے آواز دینے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات ناپسند آئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً آیت نازل فرمائی کہ تم حجرے کے پیچھے سے آواز دیتے ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، اس طرح کی حرکتیں نہ کرو۔ اور جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جب آپ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے باتیں کرتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حرکت پسند نہیں آتی، چونکہ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو تکلیف ہو رہی تھی، وہ پردے کی وجہ سے بہت ہی مختصر اور چھوٹی جگہ میں چھپ کر کے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ جب میرا نبی تمہیں کھانے کے لیے بلاتا ہے اور جب تم کھانا کھا چکے ہو تو وہاں باتیں کر کے بیٹھ جاتے ہو، میرا نبی اپنی شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے وہ تمہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی حیا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں جو بات کہنی ہو وہ بات کہہ دیتا ہے، تم وہاں سے جب کھانا کھا چکے ہو تو اٹھ کر نکلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ محبت اور اس درجہ ادب و احترام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا کہ آپ کو یہ بات بھی گوارا نہیں تھی کہ آپ کے
بیٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے وہ بھی اپنی آواز کو بلند کرے۔ آج ہم اپنی زندگی میں کتنی ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کھل کر کچھ آپ کی شان میں گستاخی کرے، لیکن آپ کی سنتوں پر عمل نہ کرنا، آپ کی سنتوں کو ٹھکرانا، آپ کی سنتوں کو جان بوجھ کر کے اپنے پیروں تلے روندنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کہہ دینا گستاخی ہے۔ یہ تو گستاخی ہے ہی، اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پشت ڈال دینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مٹانا ہے۔ کتنی ایسی سنتیں ہیں، کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ پتہ ہونے کے باوجود ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی ہم اس کو اپنے پیروں تلے رونتے ہیں۔ یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ بہرحال یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ادب و احترام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا ادب، ایسا احترام نصیب فرمائے، ایسے تعظیم میں کمی سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے جس کی وجہ سے ہمارے اعمال بیکار ہوتے ہوں۔ ایسی حرکتیں کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے جن حرکتوں کی بنیاد پر ہمارے اعمال اس طرح سے ضائع ہو جائے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔